قربانی بڑا اہم حصہ ہے جس کا ہر مذہب میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر مذہب میں اس کا رواج رہا ہے، اس کا حکم رہا ہے، مختلف صورتوں میں قربانی کرتے رہے ہیں۔ اور امت محمدیہ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ کا خاص حکم ہے، جیسے کہ سورہ کوثر، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کوثر عطا کیا، لہذا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بلکہ حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد اور حضرت اکرمہ، حضرت حسن بصری، ان تمام حضرات کا فرمانا ہے کہ اس سے مراد قربانی کرنا ہے۔ فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز یعنی عید کی نماز پڑھیے اور پھر قربانی کیجئے۔ اور چونکہ ایک کہ ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر مذہب کے لیے قربانی کے عمل کو بطور عبادت بنایا، ناسکوہ، جسے وہ عبادت کے طور پر عمل میں لاتے ہیں۔ اور اس کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل و قابیل، جب انہوں نے قربانی کی اللہ کے دربار میں، تو حابیل نے ایک اچھے بہترین قسم کے مینڈے سے قربانی کی، اور اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جس کی قربانی منظور ہوتی آسمان سے آگ آتی اور کھا جاتی، تو حابیل کی قربانی جو ہے اللہ نے قبول فرمایا۔ تو قربانی ایک انتہائی اہم اور عظیم عبادت ہے، جس طرح اس پورے عشرے میں ہر عمل اپنی جگہ عظیم ہے، اہمیت ہے، حتیٰ کہ یعنی علی الاطلاق سارے مواسم، سارے دنوں میں کے مقابلے میں ان دنوں کا عمل، عشرہ ذی الحجہ کا عمل افضل عمل ہے، سب سے عظیم عمل ہے۔ تو قربانی جو ان دنوں میں ہوتی ہے یوم النحر کو، عید کے دن، تو وہ بھی اس لحاظ سے بہت عظیم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر مختلف مواقع پر اس کا تذکرہ فرمایا، پوری سورت اس بارے میں نازل فرمائی، اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا اللہ کے لیے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی کے ہر سال میں قربانی کی ہے، اور آپ نے تو بڑے مقدار میں قربانی کی ہے، امت کی طرف سے آپ نے قربانی کی ہے۔ جو امت کے افراد قربانی نہیں کر سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بھی قربانی کی ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر کے دن، اس کا نام ہی یوم النحر پڑ گیا، قربانی کا دن۔ تو قربانی کے دن، عید کے دن، خون بہانے سے زیادہ بہترین اور محبوب عمل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ اور اس دن قربانی کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے، گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام پا لیتا ہے۔ لہذا فرمایا فطیبوا بہا نفسا، تو خوش دلی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ یہ قربانی کیا کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے، کیوں ہم قربانی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب، اپنے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی مانگی تھی خواب میں، تو انہوں نے کر دکھایا تھا۔ وہ تفصیلی واقعہ میں الگ سے عرض کروں گا۔ تو اس قربانی کی یاد میں
اس قربانی کی یاد میں ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہر سال جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم سے بیٹے اور اولاد کی قربانی نہیں مانگی، جانور کی قربانی مانگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمنوا ضحایاکم، اپنی قربانی کے جانور کو موٹا کرو، خریدو اور چارہ وارہ کھلا کے اس کو تازہ رکھو، اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا، قیمتی سے قیمتی، موٹے سے موٹا جانور جو ہے اللہ کے راستے میں قربانی کرو۔ تو صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ کیا قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم۔ صحابہ نے پوچھا ٹھیک ہے، ہمارے باپ دادا ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سنت تو ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ ما لنا فیہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، کہ تمہیں جو ہے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فصوف یا رسول اللہ، چلو بال والے بکری وغیرہ گائے وغیرہ میں تو بال ہوتے ہیں، ان کو تو بال کے بدلے مل گئی، لیکن جو اون ہوتا ہے، اون بھیڑ دمبا وغیرہ کے اوپر جو اون ہوتا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا وہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اون کے ہر بدلے بھی، ہر اون کے ہر بال کے بدلے بھی تمہیں نیکی ملے گی۔ تو اس لیے یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ جو مستمر متواتر چلا آ رہا ہے۔ اس لیے جب قربانی کا ٹائم ہو تو جی نہیں چرانا چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال یعنی مدینے میں جب تک آپ رہے آپ نے قربانی کی، اور فرمایا کہ جو قربانی نہیں کرتے ان کے لیے بڑی سخت وعید حدیث میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ ان یضحی، من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو قربانی کی گنجائش رکھے اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی پھر وہ مسلمانوں میں سے نہیں رہا، اس کا یہ مطلب۔ اس لیے گنجائش جس کی ہو وہ قربانی کرے۔ لیکن اس موقع پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ان 3 دنوں میں، قربانی کے 3 دنوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں، بعض اوقات کروڑوں تک جانور پہنچتے ہیں، پوری دنیا میں کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو اتنے جانور کا خون بہانے کے بجائے یہ مال جو اربوں میں بنے گا غریبوں میں دیا جائے، فقراء میں دیا جائے، کسی کا گھر بسایا جائے، تعلیمی اخراجات میں اس کو صرف کیا جائے، شادیاں کی جائے بچیوں کی، تو قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح انسان کھانا کھاتا ہے، مختلف آئٹم ہوتے ہیں، کھانا ہوتا ہے، سبزی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو خالی پانی پی کر انسان روٹی سے مستغنی تو نہیں ہوتا، یا روٹی کھا کر پانی سے مستغنی تو نہیں ہوتا، پھل کھا کر کھانے سے مستغنی تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی پینے کی چیز پی کر، چائے سے یا چائے پی کر پانی سے مستغنی تو نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی اپنی حاجت ہے، ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا نظام یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں خون ہی بہایا جائے، اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ان فلسفوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں مشروع کی ہوئی ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ آپ اگر طریقے سے پابندی سے زکوٰۃ دیتے رہیں تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ پھر نفلی صدقات ہیں، وہ صدقات دیتے رہیں، کتنی فضیلتیں آئی ہیں۔ اسی لیے تو آئی ہے کہ لوگ صدقہ دیں، تاکہ جو حضرات جو مجبور ہیں، جو بیمار ہیں، یا جو غریب فقراء مساکین ہیں، ان کی حاجات بھی پوری ہوتی رہیں۔ تو یہاں پر اس موقع پر انسان سے مطلوب ہی یہی ہے کہ وہ قربانی کرے، خون بہائے، یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس لیے اللہ کی منشا اللہ خود بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے اندر تعویل کرنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ تعویل کرنا چاہیے۔